بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 438۔ امارت کی اقسام۔ دعوتی کام میں امیر اور اس کی اطاعت کرنے کی اہمیت۔ سابقہ امراء کی عظمت۔ موجودہ امیر کی اطاعت واجب ہے۔ ہر بزرگ اور برتر شخص بھی موجودہ امیر کی اطاعت کا پابند ہے۔ اجتماعیت امیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت، دعوتی کام اور اس کا سلوک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ امارت کی اقسام۔ امارت دو قسم کی ہے۔ نمبر 1 امارت السنہ اور نمبر 2 امارت سلطہ۔ امارت سنہ مکی دور کی وہ اجتماعیت ہے کہ جو بغیر کسی اقتدار اور پاور کے محض اللہ کی رضا کے لیے اعلی کلمت الحق کی جد و جہد، محض باہمی امیر و مامور کے رشتے میں جڑ کر اطاعت اور مشورے کے ساتھ چلتے ہیں۔ فائدہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود نبی مرسل ہونے کے اپنی امت کو ایک امیر، ایک سالار اور ایک قائد کی طرح اپنی دعوتی مساعی میں ساتھ رکھ کر چلاتے رہے اور تربیت فرماتے رہے، اور جب دنیا فانی سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو اپنے اعتماد والے ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے بعد تم اپنے ساتھیوں میں سے ایک امیر چن لینا۔ اور امارت سلطہ، مدینہ منورہ میں وجود میں آنے والی اقتدار اور پاور والی ایسی مملکت اسلامی کہ جو اقامت دین کی پاسدار ہو اور جو سلسلہ نبوت کے اختتام پذیر ہونے کے باوجود نبوی مشن کو جاری اور ساری رکھنے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے سعی اور کوشاں رہے۔ امارت سنہ امارت سلطہ کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔ دعوت و تبلیغ والی عمارت امارت سنہ ہے۔ احکام اور مسائل، اجر و ثواب، نصرت اور خداوندی دونوں امارتوں کے لیے یکساں ہیں۔ امیر اور امارت کی اہمیت۔ مسلمانوں کے لیے امارت ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جیسے سر پر چھت ہوتی ہے، بغیر چھت کے آدمی بے سہارا ہوتا ہے۔ امیر پر رحمت باران برستی ہے اور اس سے جڑے ہوئے مامورین اس رحمت سے متمتع ہوتے ہیں، فیض پاتے ہیں، پھولے پھلے رہتے ہیں، شاداب رہتے ہیں، آسمان ان پر سائبان ہوتا ہے، زمین ان کی پناہ گاہ اور آماجگاہ ہوتی ہے۔ اس قیام امارت کی برکت سے ہدایت اس طرح پھیلتی ہے جس طرح جنگل کی آگ۔ ایک اللہ والے کا فرمان، جس وقت حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کی امارت قائم ہوئی تو بنگلور کے ایک اللہ والے نے فرط مسرت میں الحمدللہ کہا اور فرمایا اب تبلیغ کو امارت کی گود نصیب ہو گئی ہے، اب یہ کام راکٹ کی اسپیڈ سے دوڑے گا۔ دنیا والوں نے دیکھا اور خوب دیکھا اور حیران رہ گئے کہ ملک کا سہمائی مشورہ عالمی مشورے میں تبدیل ہو گیا اور جماعت سہمائی مدت کے اندر درجنوں سے متجاوز ہو کر سینکڑوں اور ہزاروں کے عدد تک پہنچ گئی۔ ہزاروں مساجد 24 گھنٹے اعمال نبوی سے آباد ہو گئی۔ ایک ہی وقت میں دنیا بھر کے ملکوں میں 10 اجتماعات حضرت جی کی قیادت میں صدر مرکز نظام الدین سے بھیجے گئے احباب کی نگہداشت میں ہونے لگے۔ سن 1923 سے 2015 کے درمیان دنیا بھر میں مرکز نظام الدین کے بزرگوں کی قیادت میں ایک وقت میں صرف ایک ہی اجتماع ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم اینڈ کمپنی یعنی بنیا مافیا ہی ہر طرف جایا کرتے تھے اور اپنے سوا دنیا تبلیغ میں کسی ساتھی کو ابھرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ امیر اور امارت کی برکت سے انسانوں میں ایمان، اخلاق، کردار، جواں مردی، فیاضی، ایثار و ہمدردی اور حمیت اسلامی ایسے اگتی ہے جس طرح سرخیز زمین میں سبزہ، پھل، پھول وغیرہ۔ امارت کے بغیر سب کچھ ویران ہے، کھنڈر ہی کھنڈر ہے۔ امارت کی چھتر چھایا کے بغیر علم، عمل، دعوت، خلوت، جلوت
عبادتیں، ریاضتیں سب کے سب اونچے اونچے قد آور درختوں کے مانند ہے، جو نہ کسی کو سایہ دے سکے، نہ پھل اور نہ پھول۔ اونچے اونچے قد ضرور ہیں، لیکن ان سے کسی کو ٹھنڈا اور گہرا سایہ نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ انفرادی دین پر چلتے ہوئے قطب اور ابدال کے مدارج کو حاصل کر لے، تب بھی اس کی ذات سے اس کی اپنی سگی اولاد کو بھی کچھ فائدہ نہ ہونے کا۔ ہاں، اگر امارت والا دور ہوگا تو داعیوں کی محنت بد سے بدتر آدمی کو بھی اللہ والا بنا کر چھوڑ دے گی۔ ماضی قریب میں ایسی بڑی بڑی ہستیاں بھی گزری ہیں کہ جن سے پل بھر کی نافرمانی بھی صادر نہیں ہوئی، مگر ان بستیوں کی بستیاں اور محلے والے بے دینی کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ انہیں کلمہ نماز بھی نصیب نہ ہوا، اس لیے کہ ان کے پاس نہ دین ہی پہنچا تھا اور نہ ہی دعوتی محنت، نہ امارت اور نہ امیر اور نہ ہی اجتماعیت۔ آج بھی ایسی شخصیتیں باقی ہے کہ ان تک دعوتی کام تو پہنچا ہے اور وہ اس دعوتی کام کے فوائد بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر ابھی بھی انفرادیت کی دینداری نبھاتے ہیں اور انفرادی اصلاح پر عمل پیرا ہیں۔ قرون اولیٰ میں خلفائے اربعہ کے بعد رسمی امارت چلی، مگر پھر بھی اس صورتی امارت کا دبدبہ اور برکتیں بے مثال تھی۔ ان کے بعد بڑے بڑے قد آور عباد، زہاد، اہل کرامت و ظرافت والوں کا دور دورہ رہا، لیکن آسمان نے وہ جلال اور حشمت اسلامی دوبارہ نہیں دیکھا جو امارتی نظام کے زمانے میں دیکھی تھی۔ مسئلہ فسق و فجور والی امارت افضل ہے اس دور سے جس میں زہد و ورع اور تقوی والے تو ہوں مگر سب انفرادی زندگی جیتے ہو، نہ ان کے پاس اجتماعیت ہو، نہ امیر ہو اور نہ ہی امارت ہو۔ قصہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس طرف اشارہ ہے۔ اے معاویہ، کثرت سجود اور کثرت استغفار نے فوت شدہ جماعت نماز کا اجر تو تجھے دلوا تو دیا، لیکن اجتماعی نماز کی آمین پر فرشتوں نے جو آمین کہی اس کی برکت کہاں سے لاؤ گے؟ یہی حال امارت کا ہے کہ بغیر امارت کے اجتماعی نصرتیں اور برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیک افراد تو نیکی کے سبب رحمت خداوندی سے فیضیاب ضرور ہوں گے مگر انفرادی طور پر، لیکن امت کی عموم کو ان بزرگوں کی دینداری سے رتی برابر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ صالحین خود کو عتاب الہی سے اس وقت تک محفوظ رکھ سکیں گے جب تک عوام پر عمومی عذاب الہی نازل نہ ہو، مگر جب اللہ کی پکڑ آوے گی تو اس حالت میں یہ برگزیدہ لوگ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ مشہور حدیث ہے، عذاب دینے والا فرشتہ کہنے لگا کہ یا رب، اس بستی والوں میں ایک نیک بندہ ہے، تو فرشتے کو حکم ہوا کہ عذاب اس نیک بندے سے شروع کر، اس لیے کہ بستی والوں کی بے دینی دیکھ کر بھی وہ چپ چاپ اپنی عبادت پر گامزن رہا، اوروں کی فکر نہیں کی، اجتماعیت والی دینداری کی نہیں سوچی۔ اس کے برعکس گرے پڑے لوگ جو نہ زیادہ علم والے ہیں نہ تقوی والے ہیں، نہ ان کا چرچا ہے مگر دعوتی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گھر گھر چکر لگاتے ہیں، کڑوی کسیلی سن کر برداشت کرتے ہیں، راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں۔ ان مصلحین یعنی دعوتی کام والوں کی نقل و حرکت کی برکت سے سارے علاقے والے عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ ان بستیوں کو اجاڑ دے حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاحی کام یعنی دعوتی کام کر رہے ہوں۔ فائدہ: لفظ مصلحون کا اطلاق اجتماعیت پر ہوتا ہے نہ کہ انفرادیت پر۔ اس آیت مبارکہ میں انفرادی مصلح پیر اور شیخ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اجتماعی محنت کرنے والوں کا ذکر ہے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور فرمایا جا رہا ہے یعنی اصلاح کا کام کرنے والوں کی ایک معتد بھی جماعت کا ذکر ہے۔ تبلیغی اصطلاح میں اس سے مراد محلے والی مسجد وار جماعت ہے۔ تنبیہ: کوئی شیخ اور پیر اور مرشد اپنے علاقے میں اصلاحی کام کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ خود کے ساتھ جماعت کو جوڑ لے یا پھر مقامی دعوتی فکر والوں کے ساتھ جڑ کر اپنی محنت جاری رکھے۔
تاکہ اجتماعیت والے حکم الہی کی تعمیل ہو۔ انفرادی محنت کے ساتھ اجتماعی فوائد کی امید نہیں رکھی جا سکتی، البتہ اجتماعیت کے ساتھ محنت ہوگی تو تائیدی غیبی کا معاملہ بھی اجتماعی ہوگا۔ اجتماعی ہدایت و برکت کے لیے اور اجتماعی آفتوں اور فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور اجتماعی فلاح اور بہبودی کے لیے امارت کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور جہاں امارت ہوگی تو اس امارت کا شرعی امیر بھی ہوگا، اور شرعی امیر کی اطاعت ہر فرد دعوت پر واجب ہوگی، چاہے وہ فرد وقت کا قطب الاقطاب ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا امیر چاہے بالکل بے حیثیت حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ، جو شخص بھی خود کو دعوتی کام والا تصور کرتا ہے تو اسے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کو اپنا امیر قبول کرنا ہوگا اور ان سے بیعت اور عہد و پیمان شرعی طور پر پورے کرنے ہوں گے۔ اگر دور رہتے ہوں تو یا دوسرے ملکوں میں آباد ہوں تو خط و کتابت سے بیعت کرنی ہوگی اور عہد وفا نبھانا ہوگا، چاہے وہ رائے ونڈ مرکز کے حاجی عبدالوہاب صاحب دامت و برکاتہم ہو، یا رائے ونڈ مرکز کی شورا، یا پھر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم ہو، یا ککرائل مرکز کی شورا ہو، اس لیے کہ شریعت ان سب بزرگوں پر مقدم ہے۔ تبلیغ کے تینوں دور پرامن اور مامون رہے، اس کا سبب تھا امارت، اور آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی امارت کو ختم کرنے کی سازش ہے، اور یہ سب کچھ تباہی عالمی شورا کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ عالمی شورا اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں بک چکی ہے اور سودا کر چکی ہے کہ اس امت محمدیہ کی بسی بسائی 100 سالہ تبلیغی اجتماعیت کو تہس نہس کر دیں اور مسلمانوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کر پھر سے گمراہی کے اندھیروں میں ڈھکیل دیں، تاکہ دین پھیلنا بند ہو جائے اور کفر کو پھیلنے کے مواقع فراہم ہوں۔ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی ساری تگ و دو مرکز نظام الدین کی مرکزیت اور وہاں کی امارت اور امیر کے وجود کو سالم اور قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ کا یہی منشا اور مقصود اور مطلوب ہے۔ سارے مسلمانوں کو عموماً اور تبلیغ والوں کو خصوصاً حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کو امیر تسلیم کرنا ہوگا۔ مسئلہ، خاص کر اکابرین تبلیغ جو کسی بھی ملک میں بستے ہوں، انہیں تحریراً یا فون وغیرہ کے ذریعے اپنے مامور ہونے کو اور حضرت جی مجلہ کی امارت کو تسلیم کرے اور ان کے وفادار ہونے کو ظاہر کرے، تاکہ ساری تبلیغی دنیا ایک مکمل جماعت کی شکل میں ایک امیر اور ایک مرکزیت کے تحت کام کرنے والے ہوں، اور رحمت الہی امت مسلمہ کی طرف متوجہ ہوں، اور ہماری محنتوں کے ساتھ تائید غیبی شامل رہے۔ امیر کی اطاعت واجب ہے۔ اسلام میں امیر کی اطاعت اسی طرح لازم ہے جس طرح جماعت کی نماز میں مقتدی پر امام کی اطاعت واجب ہے۔ اس اطاعت سے کوئی بھی مستثنی نہیں، علماء ہو کہ اولیاء، حاجی عبدالوہاب صاحب ہو کہ مولانا ابراہیم دیولہ۔ ہاں، اگر یہ دونوں بزرگ تبلیغ اور دعوت کے مرکز نظام الدین سے ہٹ چکے ہیں اور عالمی شورا کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اسے بھی اعلانیہ طور پر ظاہر کرے، تاکہ بھولی بھالی عوام دھوکے میں نہ پڑی رہے۔ المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں، مومن دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ طاغوت کی نہ مانو۔ الطاغوت ہر وہ عقیدہ اور عمل اور قانون جو دین اسلام کے خلاف ہو اسے طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کی جمع طواغیت ہے اور سرغنہ طواغیت کو شیطان کہتے ہیں۔ طاغوتی عقیدہ شرک ہے اور اس سے منع کیا گیا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جس نے طاغوتی عقیدے یعنی شرک کا انکار کیا اور ایمان لایا اللہ پر، اس کا ایمان صحیح ہے۔ طاغوتی عمل اور قانون، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان ہے،
لیکن وہ فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کرے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دیں۔ تفسیر: یہ آیت تو اہل کتاب کی مذمت میں نازل ہوئی کہ وہ اپنے فیصلے اللہ کی کتاب کی بجائے سرداران یہود کی طرف لے جاتے تھے، تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس حکم میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے دینی امور اور اصول اور فیصلوں کے لیے قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی اسلامی حمیت اور کیفیت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا: انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب انہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سنا اور مانا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ہم اب علماء کرام اور مفتیان عظام اور دیگر ذمہ داران امت سے گزارش کرتے ہیں کہ احمد لاٹ صاحب کا گروپ اور مرکز رائے ونڈ کے ذمہ دار ان دونوں گروپس کا عالمی شورا کا بنانا اور ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ سال سال فیصل بن کر اپنی تحریک کو چلانا، کیا یہ شرعی عمل ہے؟ بینوا وتؤجروا۔ مرکز نظام الدین اور اس کی دعوتی محنت جو سراپا قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہے، یعنی مرکز نظام الدین میں امارت ہے، امیر ہے اور شورا موجود ہے جو اپنے امیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور مرکز نظام الدین کی ہدایات پر سارے عالم کے مراکز عمل پیرا ہیں، کیا آپ لوگ فتویٰ صادر فرمانے کی زحمت گوارہ فرمائیں گے کہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ کی روشنی میں کون اللہ رسول کی راہ پر گامزن ہے، مرکز نظام الدین یا پھر عالمی شورا والے؟ عالمی شورا اور اس کا منشور کہ جو احکام قرآن مجید کے یکسر خلاف ہیں، کتاب اور سنت کے بجائے اسٹالین اور لینین کے بنائے ہوئے منشور اور طریقے پر عمل پیرا ہیں اور امارت کو ختم کر کے کمیونزم یعنی عالمی شورا کی خبیث سوچ اور نظریات کو فروغ دے رہی ہے۔ دنیا بھر کے علماء اور مفتیان کرام کا فرض ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں، ورنہ قیامت کے دن آپ سب لوگ جواب دہ ہوں گے۔ حق اور سچ بات کہو، اگرچہ جان گنوانی پڑے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بس اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ حضرت تقی الدین ندوی مدظ اللہ اپنے سچ سے مکر گئے۔ اکابرین شاہ ولی اللہ اور گنگوئی اور نانوتی کی قربانیوں کو رسوا کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم اور ان کا جوشیلی ایمان افروز بیان اور 4 دن بعد اس بیان سے رجوع اور معافی مانگنا، یہ کیا ہے؟ کون سے بیان کو معتبر جانے؟ ہم نے کہا کہ بھائی، حضرت کا پہلا بیان اللہ کی خوف کی وجہ سے تھا، حق تھا اور اسلامی بیان تھا، اور حضرت کا دوسرا بیان مخلوق کے خوف کی وجہ سے تھا، مداہنت پر مبنی تھا، سیاسی بیان تھا۔ دعوتی محنت کے بغیر دین میں استحکام مشکل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سچ کہتے ہیں، علم دعوتی محنت کے بغیر غیر مخلص اور غیر خشوع و خضوع والا، بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے۔ ایسا علم جذب ایثار اور قربانی پر نہیں ڈالتا۔ ملاحظہ ہو کتاب المجید شرح کتاب التوحید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث صحیح ہے، اس کا ترجمہ: سچائی پر مضبوطی سے جمے رہو، اگرچہ اس میں جان چلی جائے، بس اسی میں نجات ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور یقیناً جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں جو بھونچال اور اختلاف واقع ہوا ہے، اس کی وجہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے تبلیغ کے قدیم اور مروجہ نظام کو سیرت طیبہ پر لے آنا۔ مروجہ نظام 100 سال پہلے کا بنا ہوا ہے، اور وہ نظام اس وقت کی مناسبت سے بہت مؤثر اور فائدہ مند نظام رہا،
اور اس حقیقت کو اس وقت کے مسلمان کے احوال کو جانے بغیر سمجھنا دشوار کن امر ہے۔ 100 سال قبل جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا تو اس وقت دہلی اور میوات اور اطراف کی مختصر سی ان پڑھ عوام کے سوا تبلیغی کام کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور مسلکن صرف حنفیت ہی کے پیروکار اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس وقت پورا ہندوستان تو دور کی بات ہے، دہلی اور ضلع مظفر نگر کے آگے تک بھی کام نہیں پہنچا تھا، اور اس وقت مربیوں کی شکل میں چند خانقاہیں تھیں جس میں حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کا تھانہ بھون اور ان کا طرز تربیت اور تعلیم مشہور و معروف تھا۔ لوگ دینی اور تربیتی اور دینی مسائل کی لائن سے اس طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنی دینی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متبعین کو اپنی ہدایات میں تھانہ بھون اور رائے پور کے خانقاہی نظام کی طرف متوجہ رہنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ کے انتقال کے بعد ان کے جانشین اور دوسرے حضرت جی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوا تو تھوڑے عرصے بعد ہی دعوتی محنت اور اس کے کارندوں کی توجہ حیات الصحابہ کی طرف مبذول کر دی گئی۔ نہ تھانہ بھون نہ ہی رائے پور، ویسے وہ بزرگان دین بھی تو رحلت فرما گئے، لیکن آج دعوتی کام ساری دنیا میں پہنچ گیا اور جم کر ہو رہا ہے، اور اس کام میں پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ لاکھوں علماء اور مشائخ کرام جو چاروں مسلکوں پر مشتمل ہے شامل ہیں، اور اب یہ تبلیغی جماعت ایک سواد اعظم کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ اب عرب، افریقی، یورپی اور امریکی لوگوں کو تھانہ بھون اور ان کی نظام تربیت سے کیا واسطہ، وہ تو انہیں جانتے بھی نہیں۔ اب اس سواد اعظم والی امت کو ایسے منشور اور دستور دعوت دین کی ضرورت تھی جس پر ایشین، افریقن، یورپین، امریکن اور عرب احباب سب مل کر بلا تفریق اور بلا اختلاف یکجہتی اور اجتماعیت کے ساتھ ایک مرکز اور ایک امیر کے تابع ہو کر کام کر سکے۔ اس لیے امیر وقت حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامِ فیوزہم نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اپنے دادا حضرت کے مشن و ترتیب دعوت کو پھر سے زندہ کیا اور آگے بڑھایا، اور دعوتی کام کو سیرت طیبہ پر لے آنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ کام 100 گنا زیادہ بڑھ گیا الحمدللہ، لیکن اس سیرت طیبہ والی ترتیب سے صرف وہی لوگ ناخوش ہیں جن کے قلوب زنگ آلود اور زیغ میں مبتلا ہیں، جنہوں نے تبلیغ میں نکل کر کبھی تبلیغی کام کو دیکھا ہی نہیں۔ اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ معترضین اس وقت اگر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں وقت لگا لیں تو ان کا کوئی بھی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ ہم یورپ اور امریکہ کے پروفیشنل لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ بستر لپیٹو اور نکلو، تمہارے سوالات خود بخود لپیٹے جائیں گے، یعنی تم خود سمجھ جاؤ گے کہ کام کیا ہے۔ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام اور مفتیان عظام اس مبارک کام میں چلتے ہیں اور ملکوں کے ذمہ دار ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ پانی میں اترنے کو تیار نہیں، لیکن تیراکی پر بحث و مباحثے کے لیے ہر وقت تیار۔ یہی حال ہمارے معترضین اور ناقدین کا۔ الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ ایک عام انسان ہی تو تھے، ایک ہے ترتیب الیاسی اور دوسری طرف ترتیب ما انا علیہ و اصحابی یعنی سیرت طیبہ۔ جب دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو بغیر کسی تردید اور جھجک کے ما انا علیہ و اصحابی والے طرز و ترتیب کو اپنانا ہوگا۔ یہ بات یقیناً جان لو، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی ہرگز نہیں تھے۔ ان کی ترتیب دعوت ما انا علیہ و اصحابی کے 100% موافق تھی، مگر ان کے اپنے وقت کے حساب سے اب موجودہ وقت کے اعتبار سے الیاسی ترتیب میں وسعت کی ضرورت ہے، اور چونکہ موجودہ امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب ہیں تو ان پر جو بات بھی منشرع ہوگی اگر وہ خلاف شرع نہ ہو تو بحیثیت امیر ان کی اس بات پر عمل کرنا دعوتی احباب پر واجب ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ہوں کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ یا کوئی اور، اس وقت اگر یہ بزرگ نظام الدین مرکز کو مرکز اور مولانا سعد صاحب کی امارت کو دل سے قبول نہیں کریں گے تو ان کا اسلام اور دعوتی کام
اور قربانی صحیح حدیث کی روح سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گی، اور خاتمہ بالخیر سے کوسوں دور رہیں گے۔ سب کی بزرگی پر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہے، اور سب کی بزرگی مل کر حدیث نبوی کا مطلوب اور معنی نہیں بدل سکتی، چاہے کتنے ہی تعویلات گھڑ لی جائیں۔ اس لیے امیر کے بارے میں لفظ عبد وحشی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کسی بھی حیثیت کا امیر ہو، اس کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں، کم عمر ہو کہ ان پڑھ، تربیت یافتہ ہو کہ نہ ہو، شہری ہو کہ دیہاتی، الیاسی وقت کا ہو کہ 100 سال بعد والا، امیر ہے تو بس اس کی مانو۔ رہے وہ علماء کرام جو دعوتی کام میں نہیں لگے اور نہ ہی وہ حضرت جی کو اپنا امیر مانتے ہیں، تو اگر وہ اعتراض اور تنقید کر لیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی حضرت جی کی عمارت ان پر لاگو ہوگی۔ لیکن بحیثیت مامورین ہم صرف اپنے امیر کا اتباع کریں گے، کسی کی کہی ہوئی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے، چاہے وہ فتویٰ ہو یا نصیحت ہو یا بیان ہو کہ ہدایت۔ فتویٰ دیکھ کر ہم نے کام میں حصہ نہیں لیا، اسی طرح سے کسی ایرے غیرے کے فتوے سے ہم کام کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دعوتی امور میں کسی کی نہیں ماننی ہے، وقت کے امیر کے ہوتے ہوئے سابقہ امیر کی بھی انہی باتوں کو لیں گے جو متواتر چلی آ رہی ہوں اور شریعت کے خلاف نہ ہوں، لیکن موجودہ امیر کی بات ہر حال میں ماننی لازمی ہوگی۔ حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں تو انہیں بھی میری ہی اتباع کرنی ہوگی، صحیح حدیث ہے۔ یعنی جس طرح سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے لیکن اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، اسی طرح حضرت الیاس، حضرت یوسف اور حضرت انعام الحسن رحمہ اللہ علیہ مجمعین کی قدر اور عظمت سے ہمارا دل معمور ہو، مگر اطاعت موجودہ امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم ہی کی کریں گے۔ دیگر علماء کرام اور ان کے نظریات اور اعتراضات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، یکسوئی کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت میں قربانیوں کے ساتھ چلتے رہنا، یہی ہمارا معمول ہے اور یہی ہمارا وظیفہ اور یہی ہمارا شعار ہے۔ دوسرے لوگوں کی باتوں پر کان دھریں گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ ہم نے ترکیوں کے علماء سے پوچھا کہ تمہارے تبلیغی ساتھیوں میں کوئی انتشار نہیں اور نہ تمہارے پاس کوئی اور گروپ اور فرقہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ڈسپلین رکھتے ہیں، فوجی مزاج والے ہیں، اپنے ذمہ داروں کے سوا کسی کی نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی لگی رہتی ہے۔ ترکی اپنے بڑوں کی 100% اطاعت کرنے والی قوم ہے۔ ملک کے سربراہ کے ایک فون پر پورے ملک کی عوام 10 منٹ کے اندر سڑکوں پر آ چکی تھی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کچھ سوچ لوں، مشورہ کر لوں۔ سبحان اللہ، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ امیر اور امارت کی برکتیں، ید اللہ علی الجماع متفق علیہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ فضیلت صرف جماعت کے لیے مختص ہیں۔ 3 آدمی ہوں لیکن جماعت کی شکل میں ہو تو یہ فضیلت ان کے حصے میں آ گئی، لیکن 3000 آدمی ہوں اور شورا کی شکل میں ہو تو یہ فضیلت ان کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت بغیر امیر کے نہیں ہوتی اور شورا کا کوئی امیر نہیں ہوتا، اور جس کا کوئی امیر نہ ہو تو اس کا شیطان امیر ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ مظلوم اور باغی میں فرق، مظلوم وہ ہے جسے مرکز سے نکال دیا گیا ہو، اور باغی وہ ہے جو خود سے نکل کر بھاگا ہو اور دوسری جماعت اور گروپ بنا لیا ہو۔ اور فتنہ خبیثہ، پاکستانی سیاسی عالمی شورا والے خود بھاگے ہیں اور علیحدہ سے جماعت بنا کر فساد برپا کر رہے ہیں، اس لیے یہ باغی ہیں۔ اور باغیوں کے لیے قرآنی حکم فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى الی آخر، ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس جماعت سے جو زیادتی کرتی ہو لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے، تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والوں گروہ سے لڑیں تاکہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے پر تیار ہو جائیں۔ تنبیہ، دنیا جانتی ہے ہم نے دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام مولانا ارشد مدنی صاحب
اور مولانا ابراہیم دیولہ صاحب ان تمام اکابرین سے صرف ایک سوال کا جواب مانگ رہے ہیں، کیا عالمی شورا اور اس کا منشور شرعی اسلامی ہے؟ قسط 438 تک پہنچ چکی ہے، مگر آج کی تاریخ تک نہ دارالعلوم ہی عالمی شورا کو شرعی اور اسلامی ثابت کر سکا، اور نہ ہی مولانا ارشد مدنی اور نہ ہی مولانا ابراہیم دیولہ۔ ہم بنگلہ دیش کے مفتیان کرام کو بھی یہی چیلنج دیتے ہیں کہ عالمی شورا کی شرعی حیثیت کیا ہے بتلائیں۔ ہم مفتیان بنگلہ دیش کی طرف ابھی توجہ کریں گے اور انہیں امت مسلمہ کے سامنے لا کر کھڑا کریں گے، ذرا انتظار کر لیجئے۔ مذکورہ بالا قرآنی آیت یہ حکم دے رہی ہے کہ سارے مسلمان مل کر عالمی شورا والے حضرات پر دباؤ ڈالیں اور ان سے جواب طلب کریں۔ یہاں رک کر وہ توبہ کر کے یا تو مرکز نظام الدین جائے یا پھر گھروں کا رخ کرے، امت مسلمہ میں فساد برپا نہ کرے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم سب مسلمانوں پر اس آیت مبارکہ کو قابل عمل نہ سمجھنے اور اس پر عمل نہ کرنے کا گناہ لازم آئے گا۔ اس طرح مفتی عبد المالک صاحب طول عمرہ بنگلہ دیشی اور مفتی مسعود احمد صاحب دھولیا والے، اس طرح کے بہت سے مفتیان کرام جو دارالعلوم دیوبند کے تال سے تال ملانے کو مذہبیت گردانتے ہیں، انہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ فقہ کے اس اصل الاصول فقرے کی طرف، یعنی لکل شیء دلیل، ہر چیز مدلل ہو۔ ہم ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں، عالمی شورا کو شرعی اور اسلامی ثابت کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرے، اور اس طرح جدید فتوے میں جو الزامات مولانا سعد پر لگائے ہیں ان الزامات کو حقائق اور دلائل کی روشنی میں پیش کرے، اگر واقعی تم اپنے علم اور موقف میں سچے ہوں۔ ایک شبہ کا ازالہ، کسی نے ہمارے ایک مدراس کے ساتھی سے کہا جو لوگ مرکز نظام الدین چھوڑ کر گئے ہیں انہوں نے زندگی لگا دی تھی، تو ساتھی نے جواب دیا کہ انہوں نے تو صرف زندگی لگائی ہے لیکن الیاسی گھرانے نے تو نسلیں لگا دی۔ ہمیں حیرت ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حضرات حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے ساتھی ہیں، سوائے مولانا یعقوب صاحب کے علماء میں تو کوئی بھی حضرت جی یوسف صاحب کے ساتھ نظام الدین مرکز میں تربیت نہیں پایا۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم تو سن 74 سے مقیم ہوئے اور حضرت جی تو سن 65 میں انتقال کر گئے۔ رہا جماعتوں میں مرکز نظام الدین جانا آنا، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ صحبت اٹھانے کا مقصد یعنی مقیمین رہنے کا شرف نہ تو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کو ملا اور نہ احمد لاٹ صاحب کو۔ حضرت کی صحبت ملے پھر اس طرح کی بغاوت کر کے نئی جماعتیں تیار کر لیں، یہ ناممکن ہے۔ ساری ترقی پائی مرکز نظام الدین میں رہ کر اور اسی کو اجاڑنے چلے، یہ بھی کوئی شرافت ہے؟ جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید لگاؤ، یہ کون سے اخلاق ہیں؟ پشتوں میں غیرت کو ابھارنے کے لیے ایک شعر کہتے ہیں، اور واقعی یہ شعر انسانیت کی اصل کا پتہ دیتا ہے۔ اصل خطا نہ لری، کم اصل وفا نہ کلیری، یعنی اصل سے بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی اور کم اصل سے کبھی وفا ہو ہی نہیں سکتی۔ جمنے والے ہر حال میں جمے رہتے ہیں، یا عبداللہ علی حرف کے معنی نہیں ہوتے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ طلب اور عجب، جس کے اندر اپنی تربیت کی طلب ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا، چاہے اسے کبھی نہیں جائے گا چاہے اسے نکال دے۔ صحیح حدیث میں ہے اگر تم امیر سے ناخوش بھی ہوں تو بھی اس کی اطاعت کرو، اگر ساتھ چھوڑ دو گے تو جہالت کی موت مرو گے۔ کتاب المغازی، ہر مستند کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ناگواری کے باوجود جمے رہنا اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ میاں جی عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کا فرمان، اچھے امیر کے ساتھ چلو گے تو امیر تربیت کرے گا، مگر بگڑے ہوئے امیر کو برداشت کرو گے اور اس کے ساتھ چلتے رہو گے تو اللہ تمہاری تربیت کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے